السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا کہ ہے ساری مخلوق کن بخدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، اور یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ ناظرین محترم، انسان جسم و جان دو چیزوں کا مرکب ہے۔ جس طرح جسم کو صحت مند اور توانا رکھنے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جان یعنی روح اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے، لہذا اسے ذکر الہی، قدرتی نظاروں اور دوسروں کی مدد کر کے خوشی و مسرت اور سکون و اطمینان کا احساس ہوتا ہے۔ بوائے اسکاؤٹس موومنٹ بچوں اور نوجوانوں کی عالمی تنظیم ہے۔ اسکاؤٹنگ کا بنیادی مقصد معاشرے کو اچھے شہری فراہم کرنا ہے۔ اس ضمن میں اسکاؤٹنگ 5 شعبوں میں خصوصی طور پر کام کر رہی ہے، جن میں اسکاؤٹس کی روحانی، جسمانی، ذہنی، سماجی اور جذباتی نشو و نما شامل ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم روحانی نشو و نما یعنی اسپریچول ڈیولپمنٹ پر بات چیت کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل اسکاؤٹنگ ود ظہیر احمد کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسکاؤٹنگ میں شمولیت کے وقت اسکاؤٹس جو وعدہ کرتے ہیں وہ بھی انہی اصولوں کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اپنے ملک و قوم کے قوانین کی پاسداری اور دوسروں کی مدد کی یقین دہانی۔ اس طرح اسکاؤٹس کی بتدریج روحانی نشو و نما ہوتی ہے اور وہ معاشرے کے ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے اپنے فرائض خوش اسلوبی سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اسکاؤٹس کے وعدے پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اسکاؤٹنگ کی عمارت ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کے عہد پر قائم کی گئی ہے۔ اسکاؤٹنگ ایک عالم تنظیم ہے، اس میں جہاں اسکاؤٹس کو اپنے مذہب کی پابندی پر زور دیا جاتا ہے تو وہیں دوسری جانب دیگر مذاہب کے احترام کی تلقین بھی کی جاتی ہے۔ اسی اصول پر عمل پیرا ہو کر ہی اقوام عالم کو امن کا ہمگیر پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسکاؤٹس کو کھلی فضا اور قدرتی مناظر سے بے حد محبت ہوتی ہے، لہذا اسے اللہ تعالیٰ کے اوصاف، اس کی صنائی اور قدرت کی فیاضیاں اس پر آشکار ہوتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی بندہ بن جاتا ہے۔ کیمپنگ کے دوران جب اسکاؤٹس مذہبی فرائض پر عمل کرتے ہیں تو گھروں پر بھی ان پر عمل کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اس طرح اسکاؤٹس میں ایسا جذبہ جاگزیں ہو جاتا ہے جس سے انسانیت کے اعلیٰ اقدار اور اخلاق و کردار اسکاؤٹس کی زندگی کا لازمی حصہ بن جاتے ہیں۔ روحانی نشو و نما کا تعلق ایمان و اخلاق سے ہوتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر پختہ یقین رکھنے اور اسے اپنا خالق و مالک مانتے ہوئے حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق الذات کی ادائیگی کو اپنا شعار بنا لے تاکہ سچی خوشی میسر آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر اشرف المخلوقات کا شرف عطا فرمایا اور اپنی ان گنت نعمتوں اور نوازشوں سے سرفراز فرمایا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن کر رہیں اور جن کاموں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کریں اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے
وہ کام نہ کرے۔ یہی دراصل حقوق اللہ کے مترادف ہیں۔ حقوق العباد کا مطلب ہے لوگوں کے حقوق، یعنی لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا، ان کے دکھ درد میں کام آنا اور ان سے نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ حقوق العباد، حقوق العباد میں سب سے اہم والدین کے حقوق ہیں، یعنی ان کے ساتھ انتہائی تواضع اور انکساری اور احترام و اکرام کے ساتھ پیش آنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ماں باپ اور رشتہ داروں، مسکینوں، غریبوں، پڑوسیوں، پاس والے ساتھی اور ان کے ساتھ جو تمہارے مالکانہ قبضے میں ہیں احسان کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ فخر اور تکبر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ حقوق الذات سے مراد انسان کے ذاتی حقوق ہیں، جس میں مادی، فکری، اخلاقی اور روحانی پہلوؤں کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات کی اصلاح کرے، علم حاصل کرے، رزق حلال کمانے کی کوشش کرے اور معاشرے میں اپنا اعلیٰ کردار ادا کرے۔ اسکاؤٹنگ میں حقوق الذات پر بہت زور دیا جاتا ہے تاکہ اسکاؤٹس میں خود اعتمادی، ضبط نفس اور اپنی رائے کے اظہار کی صلاحیت کا احساس پیدا ہو جائے۔ اس طرح وہ معاشرے کی نمایاں اور مفید خدمات سر انجام دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، خود کی اصلاح کرنے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔